تو کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ جب دمیر بھائی جو قبیلے کے لیے ہتھیار بناتا ہے ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ اس بار سردیوں میں قبیلے کو کہاں لے کر جانا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ گندوگدو فیصلہ کرے گا، وہ یہ فیصلے بہتر کرتا ہے۔ دمیر بھائی پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھی اتنے پرجوش کیوں ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم شکار پر جا رہے ہیں۔ اور ادھر دوسری طرف استاد اعظم جو سیزن 1 کا مین ویلن ہے ایلینورا کے ساتھ اپنے قلعے میں آتا ہے اور ٹائٹوس سے پوچھتا ہے کہ ان قیدیوں کی کیا صورتحال ہے۔ ٹائٹوس کہتا ہے کہ اس نے یہ کام اپنے بھائی بسول کو سونپا ہے، وہ ان قیدیوں کو کارا ٹائگر کو دے دے گا۔ یہاں پر کارا ٹائگر اپنے سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ ترک قبیلوں کی کیا صورتحال ہے، انہوں نے معسول ادا کیا ہے کہ نہیں۔ جنگل میں شکار کرتے ہوئے ارطغرل کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک لاچار اور بے سہارا فیملی کو کچھ خطرناک گنڈے مار رہے ہیں۔ ارطغرل اس فیملی کو ان گنڈوں سے بچاتا ہے۔ قدس پر راج کرنے کے لیے استاد اعظم ٹائٹوس سے مل کر کچھ خطرناک سازشیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے جتنا خزانہ چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ کتلنسیا، وینتیکا، مارسل، یہ سب ممالک اس محاذ میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ٹائٹوس پوچھتا ہے کہ سلجوق سے کیسے نپٹا جائے گا؟ اناطولیہ میں سلطان علاء الدین کی شاندار کامیابی کے بعد ہمارا وہاں جیتنا بہت مشکل ہے۔ اس پر استاد اعظم بولتا ہے کہ جس دن ہم نے سلطان علاء الدین کے پوتوں کو ترکوں سے لڑوا دیا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ارطغرل اس فیملی کو اپنے قبیلے میں لے آتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس فیملی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ پورا قبیلہ بس یہ سب کچھ کھڑا ہو کر دیکھتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف کارا ٹائگر کو پتہ چلتا ہے کہ صلیبیوں پر حملہ ہوا ہے اور ان قیدیوں کو کوئی رہا کروا کر لے گیا ہے۔ سب لوگ کھانے پر بیٹھے ہوتے ہیں تو سلیمان شاہ ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ کون ہیں یہ لوگ اور کہاں سے آئے ہیں۔ ارطغرل بتاتا ہے کہ یہ ایک تاجر ہے اور صلیبیوں کی قید میں تھا، پر گندوگدو کہتا ہے کہ یہ صلیبی ضرور کسی بڑے گرج کے ہوں گے، کیونکہ عام گرج کے صلیبی اس طرح اپنے قیدیوں کو لے کر نہیں جاتے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اس نے ان کی جان بچائی۔ صبح ہوتے ہی کارا ٹائگر جنگل میں صلیبیوں کو دیکھنے آتا ہے اور اس کو ایک کلہاڑا ملتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں سے پوچھتا ہے کس کا ہے یہ؟ سپاہی بتاتے ہیں کہ یہ کائی قبیلے کا ہے۔ ارطغرل حلیمہ سلطان سے پوچھتا ہے کہ کون لوگ تھے وہ؟ یہاں پر حلیمہ سلطان ارطغرل سے جھوٹ بولتی ہے کہ یہ یورو شمال کے لیے لڑتے ہیں۔ اگلے دن سلیمان شاہ قبیلے کے لیے نفع نقصان کے لیے ایک چرغہ بٹھاتا ہے اور جس میں وہ کہتا ہے کہ اس بار تجارت بہت اچھی ہوئی ہے تو ہمیں سفر کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے۔ اس پر کردوغلو اور اس کے ساتھی نہیں مانتے۔ یہاں پر گندوگدو ایک مشورہ دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو حلب جانا چاہیے، کیونکہ وہاں کا امیر العزیز صلیبیوں کے خلاف ایک جنگ کا لشکر تیار کر رہا ہے۔ کارا ٹائگر جنگل سے سیدھا کائی قبیلے آتا ہے اور سلیمان شاہ سے کہتا ہے کہ تمہارے سپاہیوں نے سلطان علاء الدین کے ایک قافلے پر حملہ کیا ہے اور ان قیدیوں کو چھڑا کر لے آئے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم ان قیدیوں کو واپس نہیں دیں گے، اور کارا ٹائگر وہاں سے واپس چلے جاتا ہے۔ گندوگدو ارطغرل سے کہتا ہے کہ پہلے ہی قبیلے پر بہت مصیبتیں ہیں اور تم نے یہ ایک اور مصیبت لے آئے ہو۔ کیا تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں، بس جو تم چاہتے ہو وہ کر دیتے ہو؟ ارطغرل آئمہ ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت اداس ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ سارا قبیلہ مجھ سے ناراض ہے۔ آئمہ ماں کہتی ہے کہ ہم سب کو اس وقت مل کر اس چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور ادھر ٹائٹوس کے سپاہی اس کے بھائی بسول کی لاش کو لے کر آتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کس نے مارا ہے اس کو؟